دور و نزدیک سے، بالاڈرین سے جو آئے ہیں وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، لانگ فورڈ سے جو آئے ہیں، ڈبلن سے جو آئے ہیں، الغرض مختلف آئرلینڈ کے کونوں سے جو آج اس دوسری سالانہ محفل میلاد النبی کانفرنس ایتھلون میں آئے ہیں، ان سب کو بہت ہی مبارک، اور مبارک اس لیے کہ یاد رکھیں آپ خود، نہ میں خود، نہ قاری صاحب، ہم میں سے کوئی شخص خود نہیں آیا، ہم میں سے کوئی شخص خود نہیں آیا، بلکہ ہمیں سرکار نے بلایا، اس لیے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہم بلائے گئے ہیں۔ اور یہ جو ہماری نسبت ہے، یہ جو نسبت ہے، جس نسبت کی وجہ سے ہم آئے ہیں، جسے نسبت مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے نسبت مصطفیٰ کہتے ہیں، آقا کی جو نسبت ہے، اس نسبت سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس نسبت کو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی قائم فرمائے، اس لیے کہ دوستو جتنی نسبتیں ہیں وہ سب یہی رہ جائیں گی، جتنی نسبتیں دنیا کی ہوتی ہیں نا وہ سب یہی رہ جائیں گی، دوستیاں یہی رہ جائیں گی، قوم کی نسبت، برادری کی نسبت، اہل علاقہ کی نسبت، مال و دولت کی نسبت، حتیٰ کہ خون کی نسبت، ہر نسبت فانی ہے، ایک نسبت ایسی ہے جسے فنا حاصل نہیں ہے، اور وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے چاہوں گا، محترم قاری صاحب میرے چونکہ انکل بھی ہیں، میرے والد محترم کے کلاس فیلو بھی ہیں، اور مجھے قاری صاحب نے، میں جب چھوٹا بچہ تھا انہوں نے دیکھا، اور انہی کے سامنے میں الحمدللہ بڑا ہوا، تو قاری صاحب آج مجھے حکم فرما رہے تھے، میں نے آپ کی نعت بھی سننی ہے، تو آپ نے چونکہ میرے خیال میں شاید آپ میں سے کسی میری نعت نہیں سنی آج، تو اس لیے آج حضور علیہ السلام کے نعت خانوں میں آفیشلی میں اپنا نام لکھوانے کے لیے مل کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہاں کے مختار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ایک ایک حرف سجن دینا
سانو دسدا وانگ پرانے ایک ایک حرف سجن دینا دا سانو دسدا وانگ پرانے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ہر دم یاد سجن وچ رہنا ایہو ورد گیا نے صورت یار دی ویندیاں رہنا ایہو سب عملہ دی جانے صورت یار دی ویندیاں رہنا ایہو سب عملہ دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھنا آزم ساڈا دین کی پوچھنا ایہو ساڈا دین تے ایمان آزم ساڈا دین کی پوچھنا ایہو ساڈا دین تے ایمان اب جو احباب حضور کے در کی حاضری چاہتے ہیں اس کے خواہش مند ہیں یہ جو چند اشعار ہیں یہ مل کے پڑھیں گے مجھے طیبہ میں لے جاؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مجھے طیبہ میں لے جاؤ مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا میرے آقا کو بلواؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا چلے ہیں قافلے طیبہ اکیلا چھوڑ کر مجھ کو چلے ہیں قافلے طیبہ اکیلا چھوڑ کر مجھ کو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے میری میت کو لے جانا مدینہ پاک میں یارو میری میت کو لے جانا مدینہ پاک میں یارو مجھے طیبہ میں دفناؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مجھے طیبہ میں دفناؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مجھے طیبہ میں لے جاؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا میرے آقا کو بلواؤ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جزاکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی رات اور آج کا دن اور یہ ساعتیں
بہت ہی مبارک ہے، اس لیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے، اور آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ امتی کا تعلق، امتی کی نسبت، امتی کا رابطہ جو اپنے حبیب اور اپنے نبی کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ کمزور پڑ جاتا ہے، اس تعلق کو پھر سے پختہ کرنے کے لیے اور اس تعلق کے اندر پھر سے قوت اور توانائی پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے محافل میلاد بھی منایا جاتا ہے۔ سو یہ نیت کر کے بیٹھے ہر ایک شخص کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کوئی نہ بیٹھے، ثواب تو ملنا ہی ہے، ثواب تو انشاءاللہ وہ تو ملنا ہی ہے، اس لیے کہ آقا کی نسبت جو بھی عمل کیا جائے وہ تو اللہ کے نزدیک قبول ہے۔ جس عمل کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے، مثال درود پاک ہے، وہ قطعی القبول ہے، وہ ہر وقت قبول ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، آقا کی نسبت کوئی عمل کرے وہ تو قبول ہی ہے، ثواب تو ملے گا، مگر کمال اس بات میں ہے، مزہ تب آئے کہ انسان ایسا تعلق قائم کرے کہ جب فرشتے قبر میں پوچھیں یہ بتا کہ یہ کون ہے، یہ بتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ مزہ تب آتا ہے لوگوں کہ انسان کا رشتہ آقا سے اتنا پختہ ہو کہ خود آقا وہاں فرمائے فرشتوں کو رک جاؤ، تم اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آقا خود فرما دے کہ یہ میرا ہے، آقا فرما دے، ہم کہیں ہمارے کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم جتنے مرضی نعرے لگا دیں، ہم جتنی مرضی باتیں کر دیں، جب تک ان کی بات کا ہمیں قبول نہیں، اور جب وہ فرما دے کہ یہ میرا ہے تو پھر فرشتے بھی ہو، کچھ بھی ہو، رب فرما دیتا ہے میرے محبوب اگر یہ تیرا ہے تو یہ میرا بھی ہے، اس لیے کہ جو تیرا ہے وہ محبوب میرا ہے۔ اس نیت سے بیٹھے چند میں گزارشات پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ میاں کا قانون ہے، قربان جائیں اللہ کی ذات، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ معبود ہے، حضور عبد ہے، حضور مخلوق ہے، حضور بندے ہیں، اور اللہ اس بندے کا رب ہے، اور وہ ذات اتنی کریم ہے، اتنی رؤوف ہے، اتنی رحیم ہے، فرماتی ہے میرے محبوب یوں تو میرا مقام تم سے بلند ہے، مگر میں رب ہو کر لوگوں کو تیرا ادب سکھاؤں گا، میں رب ہو کر تیری محبت سکھاؤں گا، میں رب ہو کر لوگوں کو بتاؤں گا لوگوں میرے مصطفیٰ سے تعلق ایسا جوڑو، میرے حبیب سے تعلق ایسا جوڑو، میرے محبوب سے نسبت ایسی جوڑو، میں رب ہو کر بھی میں پروٹوکول کی تمام حدوں کو توڑ دوں گا، کیوں دردہ محبوب تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اب چند مثالیں میں دوں گا کہ اللہ نے قرآن میں حضور علیہ السلام سے کیسی محبت کی، تاکہ اس محبت سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جب وہ رب ہو کر اتنی محبت کرتا ہے تو پھر ہماری محبتوں، ہم جو محبت کرتے ہیں ہماری محبت پھر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور ہم جتنی مرضی محبت کر لیں اور دعوے کر لیں، حقیقت ہے کہ ہم اس محبت کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آقا کو جو نام دیا، حضور کا جو نام ہے، حضور کا جو اسم گرامی ہے، بولیے کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، مل کے کہیے، یہ جو نام ہے آقا کا، حضور کا، اتنا پیارا ہے کہ اللہ رب العزت نے نام بھی ایسا دیا کہ میرے محبوب میں تجھے ایک ایسا نام دوں گا کہ جب لوگ وہ نام لیں گے تو پھر خود بے خود ان کے ہونٹ بوسا دے سکتے ہیں، کہیے نا پھر محمد، دیکھا نا آپ کے ہونٹ ملے، یہ بوسا اسے کہتے ہیں، بوسا جو ہے یہ محبت کی علامت ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے اندر بوسا نہیں رکھا، اللہ اس میں بوسا نہیں ہے،
اس میں بوسا نہیں مگر اپنے محبوب کے، اس لیے فرمایا میرے محبوب میں تو وہ ذات ہوں کہ جو القہار بھی ہوں، الجبار بھی ہوں، میں تو لوگوں کو سزا دینے والا بھی ہوں، مگر میرے مصطفیٰ تجھے میں نے وہ ذات بنایا ہے سوائے رحمت کے اور کچھ بھی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس لیے محبوب جب لوگ تیرا نام لیں گے تو پھر اس محبت کی علامت کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ اسی نام کے بارے میں کسی نے خوب کہا کہ ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام، ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر نبی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر نبی کا نام، اور فرط ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، فرط ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، قبر میں نے لیا جب نبی کا نام، جب نبی کا نام ہے فرشتے بھی جھک گئے۔ اب اللہ رب العزت نے جو نام دیا اس کے صرف اس نام پر ہی توجہ دیں۔ اس نام کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، وہ ذات جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کا آغاز کس طرح فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ساری دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے، ساری مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، نباتات، حیوانات، انسان، ہر شے اللہ ہی کی تعریف کرتی ہے۔ مگر کمال بات یہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا جو معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ نام محمد اللہ کا نام ہوگا، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی جاتی۔ فرشتے بھی کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی تعریف کرتا رہا، مگر اللہ رب العزت نے نام محمد خود نہیں رکھا، حالانکہ اس کی تعریف ہی سب سے زیادہ کی جاتی ہے، مگر اس نے یہ نام اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا، اور آقا سے پہلے کسی کا یہ نام نہ تھا۔ تاریخ انسانی میں حضور سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں ملا، اس لیے کہ جب آقا کی پیدائش ہوتی ہے تو حضور کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ جس بیٹے کی آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر پیدائش ہوئی ہے اس کا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی وجہ میں آپ کو بتا، وجہ کیا ہے؟ نام تو اس کا معنی تو وہ تو ایسا ہے کہ یہ اللہ ہی کا نام ہونا چاہیے تھا، مگر یہ حضور کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جب تعریف کرتے ہیں اللہ کی، ہم مخلوق ہیں، بولیے ہم کیا ہیں؟ مخلوق۔ ہم جب تعریف کرتے ہیں مخلوق، اور قیامت تک کرتے رہے، ہم تعریف کرتے ہیں تو ہماری تعریف کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور تعریف کی انتہا بھی ہوتی ہے، ہماری تعریف کی حد ہے، اس حد سے باہر نہیں جائے گی، اور ساری دنیا جتنی مرضی تعریف کر لے۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو یہ نام اس لیے دیا، فرمایا میرے محبوب یوں تو ساری کائنات میری مخلوق میری تعریف کرے گی اور میری ہی تعریف کرے گی، مگر میرے مصطفیٰ تجھے یہ نام اس لیے دے رہا ہوں، ساری کائنات میری تعریف کرے گی، میں رب ہو کر محبوب تیری تعریف کروں گا، میں رب ہو کر محبوب تیری تعریف کروں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی۔ میرے محبوب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نام میرا ہونا چاہیے، مگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب وہ میری تعریف کرتے ہیں اس تعریف کی حد ہوتی ہے، اور جب مصطفیٰ میں تیرا ذکر کرتا ہوں، ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں، اس ذکر مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اس میں محمد دیا۔ ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات، یہ آخری بات اس لیے کہ چونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ قاری صاحب سے مستفید ہوں، یہ جو آیت